السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دینی بہنوں کا استقبال ہے آج کی ہمارے درس حدیث کی محفل میں۔ عزیز ناظرین، آج ہم جانیں گے درس حدیث میں حج اور عمرے کی فرض ہونے کی شرائط کیا ہے۔ آئیے تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مالدار ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا بالغ ہونا، پانچواں شرط ہے مسلمان ہونا، چھٹی شرط ہے صحت مند ہونا، ساتویں شرط ہے راستے کا پرامن ہونا، اور آٹھویں شرط ہے حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور یہ تمام مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہم کو خواتین کے لیے دو اور شرائط بتائی گئی ہیں، اور شرائط اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت ہونے کا تصور ہی نہیں، کیونکہ ہر عبادت میں چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، توحید ہو، اس میں جو شرائط ہیں ہمارے ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حج کے فرض ہونے کی یہ 8 شرائط ہر مسلمان مرد کے لیے ہے۔ اب ان میں 2 اور شرائط مزید اضافہ ہے خواتین کے لیے، اور وہ ہے ایک محرم کا ساتھ ہونا، بغیر محرم کے خواتین حج عمرے کو نہیں جا سکتی، اور دوسرا ہے حالت عدت میں نہ ہونا، یعنی کہ کوئی بھی عدت، خواہ کہ بیوگی کی عدت ہے یا خلا کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو۔ اور میری عزیز ناظرین، کیونکہ ہندوستان میں عدت کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ ہر چیز کی عدت ہم نے اپنی طرف سے 40 دن مقرر کر لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 80 سال کی کوئی خاتون بیوہ ہے تو ان کے لیے جو ہے 40 دن میں عدت کا تکمیل کرنا صحیح ہے، حالانکہ شریعت نے یہ حکم چاہے نوجوان ہو، کم ضعیف ہو، یا کتنے ہی دن سے ان کے شوہر وہ دور دور بھی رہتے تھے، لیکن اگر ان کا انتقال ہو گیا تو عورت کے لیے عدت کا تکمیل کرنا لازم اور ضرور سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا عدت کتنی ہے؟ بیوہ کی عدت 4 مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے 10 دن تکمیل کریں۔ اور خلا کی عدت جو عورت اپنی طرف سے مرد کے چھٹکارے سے لیتی ہے وہ خلا کی عدت 1 مہینہ، اور اسی طرح سے طلاق جو آدمی اپنی طرف سے عورت کو دے تو اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ تو اس طرح سے عدت کا جو اہتمام ہے، تو درمیان عدت میں حج اور عمرے کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں میری بہنوں، آج جو انتقال ہونے پر شوہروں کے خواتین جو ہے 40 دن میں یہاں چلے جاتے وہاں چلے جاتے، حج کو آنے اور عمرے کو آنے سے منع کیا گیا، تو دیگر جگہوں پہ جانا اور شرکیہ مقامات پہ جا کے رات گزار کے آنا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے میری بہنوں، علم دین کی روشنی لیں، ورنہ آج اتنی اچھی بڑی بڑی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں تصور ہے، خیال ہے، چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم کو دے، اور اس کے ثوابوں کو ہم پورا اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن کامیابی اور ثواب تو ہمیں ضرور ملے گا، بس ہم کو بھی اللہ کے احکام اور اس عبادتوں کے شرائط، فرائض، واجبات اور سنت کو جاننا پڑے گا، تو بھی ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے تکمیل کریں گے، جو ہمارے لیے کامیابی کا باعث اور اجر کا حق رکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اب آئیے تو جو ہم نے شرائط گنے ہیں ابھی 10 شرائط خواتین و مردوں کے لیے، ان میں سے ان 10 شرائط کو ہم خلاصے کے ساتھ سنیں گے۔ آدمیوں کے لیے 8 اور خواتین کے لیے 2 زیادہ، وہ تمام جو شرطیں ہم اس کے دلائل جانیں گے حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا دیکھیے، حدیث ہے جس کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں، یعنی کہ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ سے مراد مرد ہو یا عورت، وہ اس کے مکلف نہیں ہوتے۔ تو وہ ہے، ایک ہے سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، یعنی کہ سوئے ہوئے انسان کے اوپر اگر وہ نیند میں ہے، گہری نیند میں، اور وہ کسی عبادت کے تعلق سے ان پر جیسے کہ اب اذاں ہو رہی ہے، گہری نیند میں ہے، ان کو کوئی جگائے نہیں، تو ایسے وقت میں جو ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وہ ان پر گناہ لازم ہو، لیکن نیند سے جاگتے ہی ان کو اپنی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، بشرطے کہ دیکھ لیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ جیسے اکثر یہ معاملے ہمارے ہاں فجر کے وقت میں ہوتے ہیں، اور میری بہنوں لوگ 1 بجے تک رکے رہتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنکھ کھلی اور اشراق کا وقت شروع ہو گیا تو آپ فوراً جو ہے اپنی نماز کو پورا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، سنت اور فرض دونوں ہی کو ادا کر لیں۔ تو لہٰذا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار نہ ہو جائے
اور اسی طرح دوسرا بچہ یہاں تک کہ بالغ نہ ہو جائے، چھوٹے بچے بلوغت تک، اور اسی طرح تیسرا مجنون، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم نہ ہو جائے۔ مجنون سے مراد دیوانہ، ان کے اوپر کوئی احکامات نہیں ہے، اور یہ جب تک کہ یہ اس قابل نہ ہو جائے کہ یہ کمی ان سے دور ہو جائے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح اور ایک حدیث، اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کم سنی میں بچوں کو ماں باپ اپنے ساتھ حج کو لے جاتے ہیں، لے جا سکتے، اور بچوں کے لیے یعنی کہ احرام کا پہنا کے ہی لے جانا، یا عمرے کو لے جاؤ، حج کو لے جاؤ، اور ان کو تمام ارکانات جتنا ہم کرا سکتے کرانا چاہیے۔ اگر وہ چھوٹے ہیں بول نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں احرام وغیرہ کے ساتھ۔ اب لڑکوں کے اگر لڑکا ہے تو مرد کے لیے جیسا احرام ہے ویسا ہی وہ تہبند اور چادر ان کو ڈالیں، اگر لڑکی ہے تو صرف اسکارف باندھ دیں ان کو اچھی طرح، جو عام کپڑے پہنے ہیں اسی کے اوپر ماشاءاللہ پورے بدن کو کور کرتے ہوئے۔ لیکن ان کی طرف سے جو ان کو ساتھ لے کر ماں باپ عبادت کریں گے تو اس کا اجر انہی کو ہے۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد ان بچوں پر دوبارہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو لازم ہے وہ حج کرے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میرا حج تو بچپنے میں ہو گیا، کہتے میرے کو تو معلوم بھی نہیں تھا، میرے والدین نے مجھے کرا دیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بلوغت کے بعد استطاعت اگر حاصل ہو جائے تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عمرہ بھی۔ اور میری عزیزوں، اور آگے بتایا جا رہا، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا۔ غلام بولے تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، نوکروں چاکروں کو خرید لیا کرتے تھے، غریب لوگوں کو تو اپنے ہاں رکھ لیتے، ان کو غلام بولتے۔ آج کے نوکر اور یہ غلام ایک جیسے نہیں ہوتے میری بہنوں۔ اب یہ نہ سوچے کہ کسی کے ہاں نوکری کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کے پاس نوکری کر رہے تھے تو ان لوگ حج کے لیے لے گئے، اب آنے کے بعد جو ہے ہم نے ان کی نوکری چھوڑ دی تو دوبارہ حج فرض ہے، کیونکہ یہ نوکری کیا ہوتی ہے، ہم سیلری لے لیتے اور دن میں کچھ وقت جاتے اور کام کرتے آ جاتے، خواہ وہ کسی کے گھروں میں کام کاج کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات الگ ہے بالکل۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ خرید لیے جاتے تھے اور وہ ان کے مالک بن جاتے تھے، اور یہ غلام جو ہوتے تھے ان کی ملک کی طرح، یعنی کہ نہ ان کو سیلریز دیے جاتے تھے بلکہ ان کے کھانا پینا، ان کی تمام نفقے کی ذمہ داری مالک کے اوپر ہوتی تھی۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ہمراہ حج کرے ان کے ساتھ جا کے، لیکن پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے، اور آزاد ہو جانے کے بعد ان کے حالات اچھے ہو گئے، اب انہوں پیسے والے ہو گئے اور ان کے پاس اچھا پیسہ آ گیا، تو ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح سے دوبارہ حج کرنا چاہیے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب میری بہنوں دیکھیں، اور ایک حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا، نہایت سیاہ بالوں والا آیا۔ میری بہنوں الحمدللہ یہ حدیث جو مسلم نے روایت کی ہے، اس حدیث کو یہ کتاب الایمان جلد نمبر 1 میں آپ کو ملے گی، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ حدیث کی اصل، حدیث کی جڑ، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے ایمان، ہم کو اسلام، ہم کو دین، ہم کو قیامت کی تعلیم دیتی ہے۔ الحمدللہ بڑی ہی جامع حدیث ہے۔ اسی حدیث کا کچھ حصہ ہم کو یہاں ملتا ہے کہ آئیں دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہے، اتنے میں ایک شخص آئے جو کہ سفید کپڑوں والے اور بہت سیاہ بالوں والے ہیں اور ایک دم صاف ستھرے، اور وہ آئے مسجد نبی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، یعنی کہ وہ شخص، کیوں بتایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ وہ شخص کو کوئی جان رہے نہیں کہ وہ کون ہے، کوئی نہیں پہچانتے ان کو، انجان شخص ہے، تو یہ پریشان ہے کیونکہ مدینے کے اطراف کے لوگ بھی ہے تو صحابہ ان کو پہچانتے ہیں، اور یہ ایک دم چہرے سے ایک انجان شخص ہے، اور پھر اگر یہ مسافر ہے تو دور سے آنے کی وجہ سے ان کے اوپر کپڑوں پر گرد، چاہے بال یعنی کہ بکھرے ہوئے ہونا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بہت ہی یعنی کہ صاف ستھرے اور سلجھے ہوئے بال اور صاف ستھرے کپڑے ہیں۔ تو اسی لیے حیران ہے کہ قریب سے آئے ہیں تو قریب والے ہونا چاہیے، پھر ہم ان کو نہیں پہچانتے تو لازم ہے مسافر ہے، دور سے آئے ہونا چاہیے، تو پھر کیوں ان کے اوپر سفر کے اثار نہیں ہے، یہ سوچ کر صحابہ حیران ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، یہ آئے
اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ اور میری بہنوں حدیث میں آتا ہے اور اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، یعنی کہ صحابہ کو ہٹاتے ہوئے قریب آ گئے ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کون شخص ہے بھائی، ایک انجان شخص ہے اور اس طرح سے آ گئے اور آ کر اتنے قریب بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں مبارک سے اپنے گھٹنوں کو جوڑ لیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ کی رانوں پہ رکھ لیں، اس طرح بیٹھ گئے اور صحابہ بالکل پریشان ہیں۔ لیکن میری بہنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے ہم بھی خاموش ہیں، ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انجان شخص ہے لیکن ہم سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے بھائی، کیا ماجرا ہے، یہ کون یہ انجان شخص ہے اور ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میری بہنوں انہوں نے آنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ آپ نے آنے والے نے کہا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور گواہی دو کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو میری بہنوں آپ آنے والے نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آنے والے سوال ہی ہیں یا یعنی کہ بات کو سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ کہا، تو ایسے لگ رہا کہ کوئی بات کا یہ کریکشن کر رہے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے بالکل انجان انسان اگر کوئی ہوں گے اور کچھ پوچھیں گے تو اگر ان کو جب بتایا جائے تو بولتے ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ ایسا بولے نا اچھی بات ہے، ہم اس کو ایسے ہی فالو کریں گے نا۔ انجان تو ایسے لگا کہ کوئی دین سیکھنے آئے ہیں، تو دین سیکھنے آئے اور پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو وہ کیا کہتے اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایسا کرنا چاہیے، اچھا یہ باتوں پر مجھے ایمان لانا چاہیے۔ لیکن میری بہنوں انہوں نے کہا کہ ہاں جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، تو ایسے لگ رہا کہ وہ جانتے ہیں اور پھر اس بات کا جیسے کہ سن کر یہ کہہ رہے کریکشن کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں۔ اسی طرح میری بہنوں آنے والوں نے پھر دوسرا سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ نماز کا قائم کرنا، یعنی کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گواہی دینے کے بعد توحید کے بعد اقیم الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ اور رمضان کے روزے رکھنا، اور فرمایا کہ استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا بشرط کہ تم کو وہاں تک جانے کی قدرت ہو۔ اسے میری بہنوں جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ بے شک آپ نے سچ کہا، اور اس کے ساتھ کیونکہ ایک تفسیری حدیث ہے جس میں اس کے بعد آپ نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا آپ نے احسان کیا ہے، پھر آنے والوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ چاروں باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ فرمایا اور آپ نے چاروں ہی باتوں کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہم نے یہی سوچ کے حیران ہے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جتنا آئے تھے ویسے ہی تیزی کے ساتھ پھر اس باتوں کو سننے کے بعد بتا دیا کہ آپ نے بے شک صحیح کہا فرمایا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم تو حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح عمر وہ کہاں، وہ ابھی آنے والے شخص کو۔ تو یہ دوڑے جو ہے انتظار میں ہی ہے، کیونکہ دیکھیے صحابہ کے عمل کہ یہ سب سوالیہ حالت میں ہیں، لیکن کسی نے انہیں روکا نہیں، ان سے کچھ پوچھا نہیں، نہ کوئی ان کے پیچھے گئے۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے عمل پر کیسے عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ میری بہنوں یہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو بھی ایسے ہی احادیث اور احکامات الہی پر ایمان لانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیے، جیسے حکم ملا فوراً تیزی سے گئے، اور یہ فرماتے ہیں ہم جب باہر نکلے تو دیکھا آنے والا نہ آگے چل رہا تھا، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے۔ ہم حیران رہ گئے کیا ہوا، کیا وہ آسمان میں چڑھ گئے یا زمین میں اتر گئے، کیونکہ وہ دور تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ صحابہ پلٹ کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آئے تھے شخص وہ ہمیں کہیں ملے ہی نہیں، ہم نے چاروں طرف ڈھونڈ مارا لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھے بلکہ وہ جبریل تھے۔ سبحان اللہ،
میری بہنوں جبریل آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے راست پوری امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کہ دین ہے کیا۔ تو میری بہنوں اس میں سے ایک بات کو ہم نے اسلام کو جانا تو اس میں کیا پتہ چلا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح حج بیت اللہ بھی بنیادی رکن ہے توحید کے ساتھ۔ اسی لیے کیا بتایا گیا، بنی الاسلام علی خمس، اور فرضیت پر یہ ضروری ہے ادا کرنا۔ جیسے کہ اب ایک انجینئر نے آپ کو بتا دیا گھر بنانے کے لیے 4 پلرز 10 پلرز ڈالنا ضروری ہے، آپ بول رہے میں 8 ڈالوں گی 2 نہیں ڈالوں گی، تو وہ بولتے جان دو ہم آپ کے گھر کے ٹھہرنے کی ہم گارنٹی نہیں دیتے۔ تو ہم بولیں گے معمولی سی دنیا میں ہی ہم ایسا رسک تھوڑا ہی نہ لیں گے، ہم نے انجینئر کو رکھا ہی کیوں کہ ہم کو صحیح مشورہ دے اور ہمارا گھر پختہ اور قائم رہنے والا بنے۔ حالانکہ دنیا ہی فانی ہے، پھر بھی میری بہنوں ہم رسک نہیں لیتے۔ پھر آخرت کا معاملہ کتنا ہے، میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ بنی الاسلام علی خمس، تو پھر ہم کو نماز روزے کی طرح، زکوٰۃ صدقات کی طرح، حج بیت اللہ یا عمرے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بالکل بے پرواہ ہو کے بیٹھے رہنا نہیں ہے ہم کو، بلکہ ہم کو توجہ کرنا چاہیے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام امت محمدیہ کو ان کے دین کا سبق، ان کی دین کی تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے، الحمدللہ۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اور میری بہنوں یہاں پر اختتامی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو آگے دوسری حدیث میں آتا ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سبیلا، تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا سفر خرچ اور سواری۔ اسے دارالقطنی نے روایت کیا، یعنی سفر خرچ تو سمجھ گئے مالدار ہونا، تو مال کتنا ہونا، سفر کا خرچ نکل جانا، ایسا نہیں مالدار ہونا۔ وہ تو جس طرح آج ہم لوگوں نے تصور کر لیا ہے حج کو ہم لوگ مالداروں کی عبادت بلکہ علیحدہ کر دیے۔ ہم تقریباً ہم میں 50% مسلمان سوچتے بھی نہیں کہ ہم پر بھی حج فرض ہوگا۔ ہم کو بھی حج کے لیے دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے مال میں اتنی استطاعت آ جائے کہ ہم حج کو جا سکتے، لیکن ہم نہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کل اس کا کیا جواب دیں گے کہ ہم نے احکامات الہی کو پرواہ نہ کی اور ہم نے اسلامی بنیادی ارکان کو ہی پورا نہیں کیا، تو پھر آگے بقیہ ہمارے معاملات، ہمارا محل اسلام کیسے تیار ہوگا پورا میری بہنوں۔ تو لہٰذا دیکھیے توجہ ہی نہیں دیتے، سوچتے مالداروں کی عبادت ہے۔ تو مال سے مراد کیا ہے؟ اتنا کہ جتنے میں جانے آنے کا خرچ ہو، گھر والے ان کے پیچھے کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، تو گھر والوں کے اخراجات اور پورے ہوں ان کے جانے آنے تک۔ اگر وہ نفقے کے ذمہ دار ہے وہی، اور وہی گھر والوں کو سب نفقے کا انتظام کرتے، تو ان کے لیے جو ہے جا کے آنے تک کا ان کے کھانے پینے کا راشن کا انتظام کر دے، اور یا کسی کے بیٹے ہے گھر کے ذمہ دار، یا شوہر ہے باپ ہے گھر کے ذمہ دار ہے، تو وہ انتظام کر دے کے وہ چلے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور خود کے لیے بھی جانے آنے کے لیے آرام سے خرچ ہو، اور جو ہے وہاں پر یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا پیسہ ہونا، یہاں پر ضروری ہے غور کریے کہ اچھا سب کو اکثر لوگ کیا بولتے پیسے تو ہے جی، عمرے کو تو بھی جا کے آ سکتے، لیکن کیا کرنا، چلے گئے پہلی بار گئے تو خاندان میں جانی مازہ لانا پڑتا، دوپٹے لانا پڑتا، کھجور لانا پڑتا، تسبیحات فلاں فلاں فلاں، پانی وغیرہ تمام چیزیں لے کر آنا پڑتا۔ اب یہ سب سوچ کے خرچے اتنے، عمرے کا تو اتنا خرچہ ہے، لیکن اب وہ باقیہ کے جو 50,000 کا خرچہ ہے وہ سوچ کے رک جا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا ہی نا ضروری چیزیں ہیں میری بہنوں۔ آپ کی شخصیت ایمان لے کر آئے، آپ کی شخصیت اسلام لے کر آئے، دنیا کے لیے آپ ایک توحید کا سبق لے کر آئے، یہ ہے سب سے بڑا تحفہ۔ نہ کہ یہ تمام اسباب دنیا، بلکہ یہ تو ملتے ہی رہتے ہیں، اسی لیے ان چیزوں کو وجوہات بنا کے بھی نہیں رکنا ہے۔ اب کوئی تو سوچتے حج کو گئے تو ایسے جا کے آتے، جی ایسا جانا حج عمرے کو آتے 5-6 تولے سونا تو بھی لانا، لہٰذا ہم لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے میری بہنوں۔ شرائط حج میں جو ہم نے جانا نا، مالدار ہونا، مال آ گیا، اتنا مال آیا جس کے اندر آپ آسانی سے جا کے آ کے سکرئی تو بس فرض ہو گیا حج آپ پر، نکل جائیے، ورنہ کہ اللہ کے گناہ گار ہوتے اگر اسی حال میں مر جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف جواب دہی ہوتی۔ دوسرا آزاد ہے الحمدللہ، عاقل ہے یعنی کہ عقل والے ہیں، دیوانے نہیں ہے، اسی طرح بالغ یعنی کہ بلوغت ہے، اس کے بعد مسلمان ہونا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات بھی بہترین یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا، مسلمان کیا ہے؟ مسلمان اگر میم نکالیں تو سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے، پھر اگر اس کے ساتھ اس الف کو جوڑ دیں تو اسلام
اسلام کے معنی کیا ہے میری بہنوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم سے کہتے کہ ابراہیم میرے مسلم بن جا، تو ابراہیم کہتے کہ اللہ میں آپ کا مسلمان ہوں، سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ مسلمان کے معنی ہی فرما برداری کرنے والا، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، جس اللہ پر ایمان لایا ہے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلی فرما برداری کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو سچائی کے ساتھ اپنانا، اپنے ایمان کو درست کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتایا جا رہا؟ ابھی حدیث جبریل میں ہم نے سنا، گواہی دینا اس بات کی، تو مراد ڈٹے رہنا اس چیز پر، دل سے یقین، زبان سے اقرار، اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی رب سبحانہ و تعالیٰ وہ منزہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے میری عزیزوں، پہلی چیز اپنے ایمان کو بہتر کیجئے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، شرک کے دائرے سے آزاد ہوئیے۔ اسی لیے توحید کا سبق پڑھیے، توحید کی تعلیم لیجئے کہ کہتے کس کو ہے مسلمان۔ اور میری عزیزوں، اس کے بعد صحت مند ہونا۔ حالانکہ دیکھیے ہندوستان میں تو صحت مندی کا عالم یہ ہے، ہم خود پروگرام بنا کے رکھتے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جانا ہے، 50 55 60 سال میں ریٹائر ہو رہی، 50% ہندوستانی لوگ جو ہے ویل چیئروں پہ یا ڈولیوں میں جا کے ارکان پورے کر کے آتے۔ جب آپ صحت کے ساتھ جائیں گے، ارکان کریں گے، وہ ارکان میں احساس جاگے گا، وہاں کی ہدایتوں کا احساس کریں گے، توحید کے مقامات کو دیکھیں گے، تو جب احساس ہوگا کہ کیسی کیسی شخصیتیں ہیں وہاں پر جو اگر جنت البقیع بقیع غرقد میں مدفون ہیں، لیکن ان کے کوئی پختہ خبر نہیں، کوئی ان پر لنگر نہیں، کوئی ان پر پھول چڑھائی نہیں، نہ تو کوئی وہاں ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں، بلکہ آپ ریاض الجنہ میں بھی جائیں گے، اور جب آپ دعا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو میری بہنوں، حالانکہ لیفٹ کی طرف جہاں حاجی اندر ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں، آدمیوں کے لیے تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے یہ مقام، خواتین کے لیے بعد نماز ظہر، بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء، 3 وقت، جس وقت ہم گئے تھے عمرے کے لیے 3 وقت ہمیں ملتے تھے۔ تو جب اگر ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور ہم ریاض الجنہ کی طرف پلٹتے ہیں تو لیفٹ کی طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح روضہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روضہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ملتی ہے اگر با اتفاق۔ اور دوسری چیز فطرت بھی تو ہے ہندوستانیوں کی جو عمل کرنے کی، تو اکثر لوگ ہندوستانی پاکستانی ہاتھ اٹھاتے رہتے، تو وہاں جو ٹھہرتی ہیں خواتین سیکیورٹی گارڈ، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں میری بہنوں، وہ کہتی ہیں حاجی ہاذا حرام، ہمارے حاجی اس طرف ہاتھ اٹھا کے مانگنا حرام ہے، ہاں اس طرف قبلے کی طرف رخ کرو، اس طرف پلٹو، یہ کہتے ہیں۔ تو اس سے احساس ہوتا میری بہنوں کہ بے شک اولیاء اللہ، بزرگان دین ہماری زندگی میں بڑی معزز مقام رکھتے ہیں، وہ ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی جدوجہدوں نے آج ہم تک اسلام کو پھیلایا ہے۔ لیکن جب سب سے بڑے اولیاء اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد اگر کوئی اللہ کے ولی ہے تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ولیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ تو پھر میری بہنوں، اگر وہاں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا، بقیع غرقد، جنت البقیع، ایسا مقام جس میں امت کی مائیں مدفون ہیں، امہات المومنین، ایسے جگہ جہاں ایک سے ایک صحابہ، بدر کے میدان میں جائیے بدری صحابہ، لیکن کہیں پر بھی آپ کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیا جاتا، بتاتے حاجی حرام، سیکیورٹی گارڈ رکھ دیے گئے خصوصی طور پہ ہندوستانیوں کے لیے، جا کے طرح طرح کے کام کر کے آتے وہاں پر بھی، تو بتایا جاتا ہے حرام ہے حاجی، ایسے مت کرو، خالی دیکھو۔ تو سوچو میری بہنوں، آج جن اولیاء اللہ نے ہمارے لیے ایک سچی محنت کی، ہمارے لیے اسلام کو ہم تک لایا، ہمیں صحیح تعلیمات دے کر اس دنیا سے گئے، انہوں نے تو اپنی زندگیوں کا حق ادا کیا، لیکن میری بہنوں ہم کیا کر رہے؟ انہی کو سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے جو راستہ دکھایا اس کو چھوڑ دیے، اور وہیں پر اپنے توحید اور ایمان کو بگاڑ کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للعالمین، کب ہوگا؟ طاقت ہے، صلاحیت ہے، سمجھداری ہے، علم ہے، تب ہم جائیں گے، جسمانی طاقت ہے، ہم یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، وہاں کچھ تعلیمات کو جانیں گے۔ تو اسی لیے آگے جلدی بڑھے کہ ہم تاکہ ایسے وقت جائیں تو احساس ہوتا، ان پہاڑیوں پہ جب ہم صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو احساس ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو احساس ہوگا۔ تو اسی لیے میری عزیزوں، صحت کے ساتھ جانا چاہیے، نہ کہ بیمار، کمزور،
ایسے ناتوان ہو گئے کہ اب بس کر رہے ہیں، ہم کو ڈولی والے لے کے ڈولی میں پھر رہے ہیں۔ اللہ ایسا حج ہم کو نہ نصیب کر رب العالمین، ہم کو طاقت کی حالت میں حج بیت اللہ نصیب فرما۔ تو پتہ بھی نہیں چل رہا، آنکھاں بند بند ہو جا رہے کہتے لے کے ڈولی میں انہوں خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، یہاں صفا مروہ کی صحیح کرا رہے ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہے، کچھ بھی جسم کام نہیں کر رہا، زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور ویل چیئر پہ لے کے کیا ہے وہ لوگ غلام جو ہے دوڑ دوڑ کے خدام ارکان پورے کرا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا؟ خود بچے بھی کرائے میری بہنوں، لیکن وہ تو اپنا ایک اچھا حق ادا کر کے نیکی کے حقدار ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کیوں ضائع کیا وقت کو؟ یہ سوچتے رہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، بیٹوں کو پڑھانا ہے، ذاتی گھر بنانا ہے، بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کلکٹر بنانا ہے، لیکن اگر اس بیچ ملک الموت آ جاتے تو سوچو میری بہنوں، کیا روک دیتے ان کو؟ تو پھر کیوں اللہ اسباب بنانے کے بعد ہم رکے رہے؟ یہ بات بالکل صحیح نہیں، اور کوشش کریں، دعا کریں، حج نہیں تو عمرہ ہی صحیح، پھر عمرہ کریں تو حج کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو میری عزیزو، اسی لیے صحت مند ہونا، اور میں کہوں صحیح میں اگر ہم جاتے ہیں تو صحت میں طاقت کی جب وہ جگہوں کو دیکھتے تو آرزو ہوتی ہے ہم کو کہ اللہ کاش اور جلدی آتے تو اچھا تھا۔ تو میری بہنوں، ہر کسی کا ایسا پچھتانا صحیح نہیں ہے نا، بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں جلد از جلد۔ اور میری بہنوں، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا۔ پہلے حالات ایسے بھی تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ سمندری سفر، اب کیا بتاتے، خلائی سفر ہے۔ پہلے لوگ گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر ایسے سفر کیا کرتے تھے، پاپ پیدل بھی جایا کرتے تھے، پاپ پیادہ بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے سمندری سفر بنے، اب ہوائی سفر پرسکون بندے یہاں سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن میری بہنوں دیکھیے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے دیکھے شرائط ہیں، اور لیکن اگر باوجود اس کے اگر اللہ نے کسی کے سفر میں حاجی کے اگر کسی کی تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو وہ تو ہونا اللہ کی طرف سے حق ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں ہم نے سنا فضائل حج و عمرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والے اس حاجی کا کہ جب وہ اونٹ سے گرا گردن ٹوٹ گئی تو اس بندے کی انتقال ہو گیا، تو اس کی تدفین کروا دی گئی، لیکن خوشخبری سنا دی گئی کہ بروز قیامت ایسے بندے یا بندیاں لبیک پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اس طرح سے آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے سفر حج کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میری بہنوں، سفر اب دیکھتے ہیں ہم خصوصی طور پہ ہماری اپنی یہ محفل کی جو خواتین کی محفل ہے، تو سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ محرم کا ہونا کیا اتنا ضروری ہے؟ اس کے تعلق سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، خطبے کے درمیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، یعنی کہ حکم دیا گیا کہ کوئی مرد عورت خلوت نہ اختیار کرے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ نہ ہو تو اس ساتھ ہو، یعنی کہ وہ الا یہ کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہیں ملنا بغیر عورت کے محرم کے۔ تو غیر محرم کوئی بھی غیر مرد سے عورت تنہائی میں تنہائی نہ بیٹھے، تنہا نہ ہو، کہ الا یہ کہ ان کے شوہر، باپ، بھائی، کوئی بھی محرم ساتھ ہے تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ورنہ کسی وقت میں بھی خواتین کو غیر محرم مردوں کے ساتھ تنہا ہونے کی اجازت نہیں ہے بغیر اپنے محرم کے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرنا نہیں ہے، ہمیں سفر کی اجازت ہی نہیں ہے حدیث سے۔ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اٹھ کر اس آدمی نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھایا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے جانے کا، کیونکہ میری بہنوں اس سے بات یہ ہے کہ جب حج بیت اللہ فرض ہوا، بیت اللہ حج کی فرضیت کے تعلق سے دیگر راوی لکھتے ہیں کچھ سال، یعنی کہ اس سال فرض ہوا، اس سال فرض ہوا، لیکن زیادہ تر ہم کو صحیح یعنی کہ جو دلائل ملتے ہیں سیرت میں اور حدیث سے، وہ جو وہاں اس سے یہ تھا، راجح قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے فتح ہونے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حج فرض فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نہیں گئے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر کارواں حج بنا کر اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا، اور جو نصیحتیں تھیں وہ نصیحتیں بھی ان کو بتا دی گئی۔ اس کے بعد 10 نبوت میں ہجرت کے 10ویں سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حج فرمایا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حج اکبر سب سے بڑا حج الحمدللہ، جس میں میجارٹی، ایسے تو حج اکبر حج کو اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ میجارٹی کے طور پہ اگر حج اکبر کہے تو دنیا کی تمام مسلمان آبادی کی ایک بڑی تعداد نے اگر کبھی حج میں حصہ لیا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا میری بہنوں، الحمدللہ۔ وہ صحابہ جو جس طرح جگہ جگہ سے جمع ہو گئے تھے وہاں پر الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج کاروائے حج بنا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، تو یہ صاحب وہ آدمی نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ میری بیوی تو حج کے لیے نکل گئی ہے لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ میں نے اپنا نام فلاں غزوے میں، وہ تو غزوہ کہتے ہیں جنگ کو میری بہنوں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا اپنے حیات مبارکہ میں، اور وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک کہیں لیکن آپ نے حصہ نہ لیا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے کہا کہ فلاں غزوات میں میرے نام ہے، اور آپ غور کریں یہ کتنی اہم معاملہ ہے، کتنی اہم عبادت ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے وہ شخص ان کے ساتھ نہیں جا سک رہے تھے، لیکن میری بہنوں سنو غور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، فرمایا غزوہ نہیں بلکہ جا کے حج کر کے آؤ۔ بیوی کو محرم کی جو اہمیت ہے ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو حج کرا کے لاؤ، بس یہ کہ تم غزوے میں نام لکھائے بھی ہو تو غزوے سے زیادہ آپ حج کی طرف جائیں گے، لہٰذا اس سے عورت کے محرم کا ساتھ ہونے کی اہمیت، اور مردوں کے لیے بھی کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کو، باتوں کو بندہ یہ بنا کے کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر کسی بیوی نے کہہ دیا کسی سے کہ اپن رمضان میں عمرے کو جائیں گے، تجارت کرنے والے ہیں تو بولتے اللہ بیگم رمضان میں اچھا کاروبار ہوتا، چھوڑ کے تم رمضان میں چلو بولے تو کاروبار کا کیا ہوتا بتاؤ، اب کمانے کا یہی وقت ہے نا۔ دیکھیے کیسا شیطان رکاوٹیں ڈال رہا میری بہنوں۔ اور دیکھو یہاں حج غزوے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ بعد میں بھی تم کر سکتے، لیکن اپنی بیوی کے لیے بہت ضروری ہے تمہارا جانا، محرم کا ہونا۔ اب بتائیں میری بہنوں، آج کے جو آدمی ہمارے کئی سارے چیزیں بہانے بنا کے، نہیں بیگم گھر کے بعد، نہیں بیگم ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ تھوڑا ہی نہ صحیح ہے میری بہنوں، وہ بھی کمزور، ہم بھی کمزور ہو جا رہے ہیں، ضعیف ہو جا رہے ہیں، تو اسی لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمیوں کو بھی چاہیے احساس کرے اس بات کا اور اپنی بیوی، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ حج عمرے کو جانے میں کوتاہی نہ کرے اور کوشش کریں آگے بڑھے۔ کہاں اللہ تعالیٰ اس سے اور برکت دیں گے کہ آپ ایک فرض عبادت پوری کر رہے ہیں، اور میری عزیز دینی بہنوں اسے مسلم نے روایت کیا، تو اس سے احساس کریے محرم کا ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں طرح طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو گروپس والے ہوتے ہیں، ٹریولز والے، ان کو تو اپنے آمدنی کی فکر ہے، کسی بھی غیر محرم کو لاتے، حالانکہ آپ دیکھیے اگر محرم کا ہونا شرط نہ ہوتا تو کتنی بھی ضعیف خاتون ہے، یہاں سے اگر ہم نام دے دیتے کہ ہمارے کو جانے کا ہے عمرے گروپ میں، کہا کسی کے وہاں رشتہ دار بھی ہے تو لوگ کیا کرتے، وہ ٹائم پہ ایک دوسرے غیر مرد کے ساتھ ان کا رشتہ قائم کرا کے دکھاتے، بھائی بہن ہیں ایسا بول کے، کچھ بھی چاچا بنا دیتے، ماموں بنا دیتے، ہے نا، اس طرح نانا بنا دیتے، دادا بنا دیتے، کچھ تو بھی ایک رشتہ لگا کے وہ آدمی کو جس کو بغیر وہ رشتے کے یا کوئی رشتہ دار ہے یا 4-5 خواتین ہیں ان کے ساتھ اور کوئی بھی محرم ہے، آدمی ایک 2-3 محرم ہے اگر کسی کے ساتھ، تو ویسے کوئی مرد کو یا کوئی ایسے مرد ہے جو ایسے ہی چلے جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، آدمی تو تنہا جا سکتے، جس کو یعنی کہ کوئی لیڈیز نہیں ہے تو ان کو کیا کرتے، رشتہ داری لگا دیتے، محرم ماں والی لگا کے کیا کرتے، دونوں کا ساتھ میں وہ لیتے، کیا بتاتے ہیں، ویزا لیتے، لے کے یہاں سے بھیجتے، تو چھوٹ نہ، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹوں کے لیے عذاب دردناک ہے بول رہے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ میری بہنوں وہ بھی اتنی پیاری عبادت، اتنی اچھی عبادت، کیا ہم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں؟ اور میری عزیز دینی بہنوں اس بات کو آپ احساس کریں، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ میں اپنے تجربے کے بنا پر بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ خود ہم کو یہ فتویٰ یعنی کہ اس طرح سے بات ملا تھا، مشورہ ملا، لیکن بعد میں ہم نے اس کی تلافی کی، بہت اس سے نصیحت لی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اگر صحیح مفتی سے ملیں گے تو ایسا فتویٰ کبھی نہیں دیں گے جو سلف صالحین کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، مت جاؤ، اللہ انتظام کریں گے، ان پر بھروسہ رکھو۔ تو لہٰذا میری بہنوں، ٹریولز والے اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اتنی ایج میں آپ چلے جا سکتے، خواتین کے گروپ میں آپ چلے جا سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے،
समझ गया। अब यहाँ सवाल आता बाजी उम्रा हुआ नहीं, उम्रा तो आपका होगा, हज तो आपका हो रहा, लेकिन आप गुनाहगार भी हो रहे हैं क्योंकि आप बग़ैर महर्रम के और गैर महर्रमों के बीच में सफ़र कर रहे हैं, कोई भी एज में क्यों ना हो। इसके लिए जो हमें नसीहत की गई थी, हमारे मुफ्तियों ने जो नसीहत की थी, उसी नसीहत को मैं आपके आगे रख रही हूँ। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे हमको भी, रहनुमाई करने वाले मुफ्तियान इस्लाम को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इस तरह आप देखेंगे। और आइए मैं आपको औलिया अल्लाह की कुछ दलाइल भी बताऊं यहाँ पर। जैसे याहिया बिन उबादा रहमतुल्लाह कहते हैं कि ईरान का एक शहर था रे, जहाँ की एक औरत ने हज़रत इब्राहीम नक़ई रहमतुल्लाह, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के उस्ताद थे, उनको एक ख़त लिखा कि मैंने फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया। उस औरत ने क्या ख़त लिखा, खातून ने, कि मैंने फ़र्ज़ हज नहीं अदा किया। और किससे पूछ रहे हैं? ये उलमा है, ये मुफ्ती है, ये इल्म का ख़जाना रखने वाले हैं। इसीलिए मेरी बहनों, नसीहत उनसे लीजिए। ये ट्रैवल्स वाले कोई आलिमा हैं, कौन सा दीन जानते हैं? कोई मुफ्ती है आपको फ़तवा देने? आप कैसे उनका फ़तवा सुन लेते? इसीलिए सही जगह जाइए, ऐसी गलती न कीजिए कि बाद में हमारे दिलों को तकलीफ़ हो, पछताना पड़े। मालूमात नहीं थे होंगे, अगर हम गलती कर ली अलग बात है, और जो हो चुका ना, अब उस पर ये तनकीदें भी ना कीजिए कि देखा मैं बोली नहीं थी, देखो अब ये बयान सुन लो, आप क्या बताया जा रहा, आप लोगों ने गलत की। हो गया, वो लोग से भी गलती हो गई होंगी। आइंदा हम अहद करें, ऐसा हम हरगिज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और हम ऐसा हरगिज़ बग़ैर महरम के सफ़र नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला पे यकीन और ईमान रखिए, अल्लाह हमें ज़रूर आसानी और सहूलत से बुलाएंगे। तो लिहाजा आप देखिए कैसी थी ख़वातीन भी, हमारे असलाफ़ की नेक ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़ातून ने इमाम साहब के यहाँ ये बात भेजी कि आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझ पर हज फ़र्ज़ है और मैंने हज अदा नहीं किया और मैं मालदार हूँ। फ़र्ज़ियत का माना क्या है? उन्होंने मालदार थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महर्रम ना होने की वजह से वो हज को नहीं जा सक रहे थे। लेकिन मेरा महर्रम नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मालदार तो हूँ, सेहत है, सब है, लेकिन महर्रम नहीं है, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस तरह उलमाए दीन से रुजू करते थे, मुफ्तियों से रुजू करते थे। तो मेरी बहनों, तब इब्राहीम नक़ई रहमतुल्लाह ने औरत को जवाब लिखा, उन खातून को, कि तू उन लोगों में से है जिन पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ नहीं किया। अल्लाह अकबर। क्या बताया इमाम वक्त ने? ये बताया कि तुझ पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ ही नहीं किया। तो इससे एहसास करो मेरी बहनों, जब महर्रम हमारे साथ नहीं है तो फ़र्ज़ियत हज का सवाल ही नहीं हो रहा, बता रहे हैं, क्योंकि शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। अब अगर ये शराइत ना हो, जैसे हमने नमाज में भी शराइत सुने ना 8, अगर उनमें से एक भी शर्त नहीं है, शर्त कंप्लीट नहीं कर रहे तो हमारी नमाज नहीं होती। तो ऐसा ही हज भी नहीं होता, तो हमारे पर फ़र्ज़ ही नहीं हुआ हज। समझ जाइए, जब हमको ले जाने वाले महर्रम नहीं है। ये बात इब्राहीम नक़ई रहमतुल्लाह ने उस खातून का जवाब में भेजा कि तू उन औरतों में से है जिस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, लिहाजा आप हज को नहीं जा सकते। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, ये रिवायत फ़िक़्ह सुन्ना में भी है। तो देखिए, इससे हमें पता चला कि हमको जब महर्रम का होना इतना अहम है तो हम जल्दबाजी में किसी के बताई बातों और बेइल्म के फ़तवों पर अमल ना करें, बल्कि इंतज़ार करें, अल्लाह हमारे लिए आसानी कर दे। अब मेरी बहनों, देखते हैं हम यहाँ पर कि हर महर्रम रिश्तों की कुछ तफसील, कौन कौन से रिश्ते हमारे लिए महर्रम होते, हम उनके साथ जा सकते, वो हमारे साथ आ सकते। जैसे वालदा, जिनके साथ बेटे का आना, वालदा की वालदा यानी कि जिनको हम नानी बोलते, देखो ठीक है ना, और माँ की वालदा, वालिद की वालदा यानी कि माँ की वालदा नानी, तो नवासे भी महर्रम है, पोतरे भी महर्रम है, बाप की वालदा दादी, ठीक है, और बेटा। और इसी तरह भाई हकीकी हो या सौतेला, ठीक है, तो बहन के लिए। और इसी तरह जैसा एक माँ है 2 बाप के बच्चे, या एक बाप है 2 माँओं के बच्चे, अलाती या अक़ियाफ़ी भाई बहन, ये भी एक दूसरे के साथ यानी कि महर्रम है, हज उम्रे को जा सकते। इसी तरह यानी कि बाप बेटी के लिए, इसी तरह दादा पोतरी के लिए, इसी तरह नाना नवासी के साथ, इस तरह हकीकी हो या सौतेली। और इसी तरह बहन यानी कि हकीकी बहन हो या सौतेली बहन हो। अभी मैंने जो खुलासा आपको जो बता दिया उसी को जहन नशीन रखे, 2 बाप 1 माँ से है या 1 माँ 2 बाप, यानी कि इंतकाल हो गया बाप का, फिर दूसरा निकाह किया उन्होंने, इनके बच्चे उनके बच्चे, 2 बच्चे भी। इसी तरह से अगर बाप ने माँ का इंतकाल होने पे दूसरा निकाह किया तो 2 माँओं के बच्चे हो गए, इस तरह से। तो लिहाजा अलाती अक़ियाफ़ी भाई बहन होते हैं, ठीक है। इसी तरह फूफी हकीकी हो या सौतेली, तो भतीजा भाई का लड़का, ठीक है। इसी तरह भांजा
یعنی کہ بہن کا لڑکا، حقیقی ہو یا سوتیلی خالہ، اور اسی طرح بھتیجی بھائی کی لڑکی الحمدللہ، تو بھائی کے یعنی کہ چاچا تایا کے ساتھ جا سکتے الحمدللہ، اور اسی طرح بھانجی بہن کی لڑکی، ٹھیک ہے، سوتیلی بہن کی ہو یا سگی بہن کی ہو، اس طرح ماموں بھی محرم ہیں، اور اسی طرح رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں، اسی طرح رضائی بہن وہ ماں جس سے دودھ پیا ہے، رضاعت کا رشتہ ہے، ان کی بیٹیاں، یہ رضائی بھائی کے ساتھ جو ہے جو دودھ پینے کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا رضاعت کا، اس کی وجہ سے وہ ان کے محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حج عمرے کو جا سکتے ہیں، اور بیوی کی والدہ یعنی کہ ساس، یہ بھی حج عمرے کو جا سکتے ہیں، داماد جیسا بولتے نا ہم، یہ بھی محرم ہیں، اسی طرح یعنی کہ ماں اور کیا بتاتے دادی اور نانی، نواسے، پوترے، بیٹے، یہ ہے وہ محرم رشتے جس کے ساتھ حج عمرے کو خواتین جا سکتی ہیں۔ بقیہ کے کون کی ہما کو لا کے کس کو کی جوڑ دیے، بولے نہیں، انہوں بھائی کے جیسے ہے، بھائی نہیں ہے، نہ رضائی بھائی ہے، نہ سگے بھائی ہے، نہ سوتیلے بھائی ہے، نہ عقیاتی، نہ عقیافی، نہ علاتی، کہیں کو جائیں گے ہم ان کے ساتھ نہ جائیں، انتظار کریں، اللہ سے دعا کریں میری بہنوں، یہ احکامات الہی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں سفر کرنا حج کا صحیح نہیں ہے۔ اس کی دلیل سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کو جو کہ خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی، مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے تھے اور حج نہ کرنے دیتے۔ اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ یاد رہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت پوری کرنا ہے، تو کیوں لوٹائے ان لوگوں کو؟ تمہاری عدت نہیں ہوئی، جب معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بھیج رہے ہیں اپنے زمانے میں بھی کہ جاؤ عدت تکمیل کرنے کے بعد جاؤ حج عمرے کو، لیکن عدت میں آپ حج عمرے کو نہیں جا سکتے، یہ دلیل۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے الحمدللہ چھوٹی عمر میں حج ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹوں کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا ساخت ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ہم حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ بولتے نہیں حج کے مہینے میں عمرے کو نہیں جانا، اگر ایسا کرے تو حج فرض ہو جاتا، تو آپ کے پاس یہ شرائط کا ہونا ہے تبھی آپ کے اوپر حج فرض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے الحمدللہ، اگر جس کے ہاں یہ شرائط موجود ہے، جس آدمی کے پاس 8 شرائط اور خواتین کے پاس ان 8 کے ساتھ 2 اور شرائطوں کی زیادتی، آئیے ایک بار پھر شمار کر لیں۔ پہلا مالدار ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا بالغ ہونا، اور 5واں مسلمان ہونا، اور مسلمان کو پہلی شرط میں رکھیے انشاءاللہ، مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، اسی لیے شرک سے پاک ہونا چاہیے، اور صحت مند ہونا، 6، 7واں راستے کا پرامن ہونا، اور 8 نمبر ہے حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ یہ مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے 2 ایکسٹرا کیا ہے، ایک محرم کا ساتھ ہونا، اور دوسرا حالت عدت میں نہیں ہونا، نہ بیوگی کی، نہ طلاق کی، نہ خلا کی، عدت تکمیل ہونے کے بعد جانا چاہیے الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے عنوان کو تکمیل کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی کو پورا فرمائے، زیادتی کو معاف فرمائے، دعوت اللہ کی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو اور تمام مسلمانان دین کو ایمان اور تمام عبادات کے معاملے میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا صالحا، رزقا طیبا، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، وصلی اللہ علی النبی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔